دیکھا ہے کہ اس کی قبر جو ہے نا کھل گئی ہے، تو سلیبیں وغیرہ بھی ہٹی ہوئی ہیں، اندر سے نہ نظر آ رہا ہے، تو اندر کچھ جانور وغیرہ ہیں تو اس کو کھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ خواب کا معاملہ حضور یہ دیکھیے خلاف واقع ہوتا ہے۔ اب آپ حقیقت میں جا کر دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ قبر نہیں کھلی ہوئی ہوگی، ایسا ہوتا نہیں ہے نا، لیکن بعض اوقات کچھ خدشات ذہن میں ہوتے ہیں جن کی وجوہات کی بنا پر اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ صحیح، تو ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور اس میں پریشان ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی خدشے کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب بندے کو نظر آ جاتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کے خواب کی بنیاد پر ہم فوت شدہ پر کوئی حکم لگا سکتے ہیں اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں۔ تو جو بھی مسلمان دنیا سے گیا ہے اس کے لیے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب اگر پہلے کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیں، اور اگر نہیں کرتے تو ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ فوت شدہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ تو اب نہیں ہو سکتا نا، وہ تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں بہتری کے لیے، اس کے آسائش کے لیے، آرام کے لیے، راحت کے لیے، اللہ پاک کے بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے، تو وہ دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے نیک اعمال کا ثواب ان تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ پہنچانا چاہیے۔ فوت شدہ کے لیے یعنی کہ مردے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی تحفہ پہنچے۔ تحفہ ظاہر ہے ان کے پاس جو پہنچے گا وہ مادی شکل میں تو نہیں ہو سکتا، تو وہ منتظر ہوتے ہیں، اور جنہیں ایصال ثواب پہنچتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جنہیں ایصال ثواب نہیں پہنچتا تو وہ مردوں کے درمیان مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور جن کا ایصال ثواب کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ دوسرے مردوں کے سامنے گویا کہ فخر کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے فوت شدگان کے ساتھ ضرور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس میں ہمارا تو کچھ نہیں جاتا۔ نیک عمل کوئی بھی آپ نے کر لیا ہے تو اب آپ اس کا ایصال کر دیں، دعا کرنی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ عز و جل اس نیک عمل کا ثواب فلاں مسلمان تک پہنچا، تو یہ ایصال ثواب ہو گیا، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ تکلف کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو کرتے رہیں، انہیں بھی فائدہ ہوگا اور ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آمین آمین۔ خواب کی بنیاد پر بعض اوقات اس طرح کے بھی حضور سوالات ہمیں پہنچتے ہیں کہ جو ہے وہ مردہ آ کے کہتا ہے میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالیں، تو سر دست لگے ہاتھوں، اس پر بھی آپ کچھ رہنمائی ارشاد تو فرمایا کرتے ہیں کیا؟ یہ دلیل شرعی نہیں ہوتا۔ جی، اگر قبر درست ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا شگاف نہیں ہے کہ جس کی ریپیئرنگ کی حاجت ہو، ہاں جی، صرف خواب کی بنیاد پر قبر کھودنے کی اجازت نہیں ہوتی، صحیح، اور نہ اس پر کوئی عمل کرتا ہے، نہ ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی خیال ہو سکتا ہے انسان کا، خواہش ہو سکتی ہے، لیکن کھول کر دیکھنا کہ کیا وہ واقعی زندہ ہے۔ بعض اوقات سال کے بعد بھی اس طرح کا خواب نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اب 1 سال تک کسی کا قبر میں یوں رہنا، باقی رہنا، جی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے خوابوں کی بنیاد پر قبروں کو کھودنا یا اس طرف غور کرنا، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس آپ ان کے لیے دعا وغیرہ کرتے رہیں۔ صحیح۔ اب میسیجز کے ذریعے سے بھی سوالات حضور ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ خواب میں دشمن سے ڈر کے بھاگتے ہوئے خود کو دیکھنا، ایک سائل یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا تعبیر ہے اس کی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب وہ کون دشمن ہے؟ کیا واقعی کا دشمن ہے جس کے ساتھ ان کی لڑائی ہے یا بنتی نہیں ہے، جی، یا صرف ایک خدشہ ہے، ایک خیال ہے؟ بعض اوقات انسین خوف بھی لوگوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں۔ انسین مطلب؟ انسین یعنی کہ دیکھے نہیں ہیں کون ہے، لیکن ایک خوف ہے دماغ کے اندر، صحیح، کہ نہ جانے کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب جی، کسی کے ساتھ دشمن ہی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن ذہن پر ایک خیال ہے کہ پتہ نہیں مارکیٹ میں کون ہے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، محلے میں کون ہے، رشتہ داروں میں کون ہے۔ تو خام خواہ کا ایک خوف جو ہے وہ بعض اوقات ذہنوں پر رہتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات شیطان بھی پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے شعبدے کرتا ہے۔ صحیح، تو مسلمان کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ ظاہری اسباب اختیار کرنے سے کوئی بھی منع نہیں کرتا، لیکن بلا وجہ خام خواہ اپنے ذہن کو پریشان کرنا اور اندیکھے خوف میں مبتلا رہنا یہ درست نہیں ہے۔ خام خواہ پریشان ہی ہوگا آدمی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو ناظرین اکرام، پریشان نہیں ہوں، ٹینشن نہیں لیں، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ اپنی حفاظت کے، اگر تو آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو حفاظت کے اسباب بہرحال ضرور اپنانے چاہیے۔ مزید کال دیجیے۔
میرے نا ماموزاد بھائی، میرے کزن کہہ لو، آج ان کو 19 دن ہو گئے فوت ہوئے. وہ خواب میں نا ہمارے امام صاحب نے ان کو خواب میں بیٹھے سفید کپڑے پہنے ہوئے اپنے گھر کے سامنے چیئر پہ بیٹھے ہوئے ملے، اور ان کے آ رہے ہیں وہ سٹاف وغیرہ یا کچھ جو بھی ہیں، وہ خریدار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پینسل پہ اپنا نام لکھ کر بورڈ پر وہ جا رہے ہیں. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ بے ربط سا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. ویسے سفید کپڑوں میں دیکھنا اچھی بات ہے جی. اگر مردے کو اچھے لباس میں دیکھا ہے، اجلے لباس میں دیکھا ہے اور مطمئن دیکھا ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو اس سے اچھی فال لینی چاہیے، انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. میسج کے ذریعے ایک اور سوال بھی ہمارے پاس پہنچا ہے. کہہ رہے ہیں کہ سر یہ آج صبح ہی میں نے خواب دیکھا ہے اور ایک بہت بڑا سفید رنگ کا سانپ دیکھا ہے لیکن مرا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ ایک براؤن کلر کا سانپ بھی تھا. تو سیاہ رنگ کے سانپ کے بارے میں تو ہم نے تعبیر سنی ہے، یہ پوچھنا تھا وائٹ رنگ کا سانپ دیکھنا کیسا ہے اور براؤن رنگ کا سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہوتا. کچھ کلرز ہیں کہ جو بیماری پر دلیل ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ دشمن پر دلیل ہوتے ہیں. سیاہ رنگ کا سانپ زیادہ برا ہوتا ہے. البتہ سانپ کسی بھی کلر کا ہو تو اس کی جو تعبیر ہے وہ اچھی نہیں ہے عمومی اعتبار سے. بعض خاص صورتوں میں اس کی تعبیر پازیٹیو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ریئر ہے. عموماً جو سانپ وغیرہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے. اسباب کے طور پر بندہ ضرور غور کرے کہ کون اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کسی کے ساتھ انبن ہے، اس سے بندہ محتاط رہے. اپنی چیزوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے اطراف میں، اپنے ماحول پہ، اپنے انٹریکشنز پر، اپنے سوسائٹی پر نظر رکھے. وہ ایک بنیادی انسان کی جو ضرورت بھی ہے سیکیورٹی کرنا، اور اگر اس طرح کا خواب دیکھے تو اور کانشیس ہونا ایک فطری سی بات ہے. لیکن اس کی وجہ سے کسی خاص شخص پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ یار یہی میرا دشمن ہے اور یہی وہ سانپ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا، یا یہی شخص مجھے نقصان پہنچانا ہی چاہتا ہے. تو بغیر کسی دلیل کے کسی مسلمان پر بدگمان ہونا، اس کی اجازت نہیں ہوتی. تو بہرحال اس طرح کا خواب دیکھے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. نیک اعمال انسان کے لیے پروٹیکشن ہوتے ہیں. نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کے بعد اذکار کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مخلوق میں اللہ پاک کے سب سے محبوب بندے ہیں، وہ اپنی حفاظت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی وہ صورتیں جو بالخصوص جنات سے، شریروں سے، انسانوں سے حفاظت کے لیے ہیں، وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو میری اور آپ کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں کتنی، ہم پریشان تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ کتنا اختیار کرتے ہیں. اب رات کو سونے سے پہلے سورہ ناس پڑھنا، سورہ فلق پڑھنا، قرآن کی جو آخری 2 سورتیں ہیں، حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات تھے ان میں سے ہے. لیکن میں ناظرین سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے جو سونے سے پہلے یہ 2 سورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر کے سوتے ہیں؟ تو شاید بہت سے کہیں گے کہ ہم تو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. بازو کا تو اس کا بھی نہیں پتہ چلتا، اس کا بھی نہیں پتہ لگتا. صبح پتہ لگتا ہے یا رات میں جب کچھ اور معاملہ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ موبائل ابھی تک چل رہا ہے. تو موبائل دیکھتے ہوئے سوئیں یا فضول باتیں کرتے ہوئے سوئیں یا ویسے ہی سو جائیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ جو سنت کے مطابق ہمیں سونے کا طریقہ اور اس سے پہلے کے جو اذکار ہیں وہ ہم کر کے سوئیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے حفاظت رہے گی. تھوڑا کوشش تو کرنی چاہیے نا ہمیں. ہم پریشان تو ہوتے ہیں لیکن اس پریشانی سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی تو اختیار کرنے چاہیے. اور سب سے جو مسلمان کے لیے بڑا وظیفہ ہے، جو یوں سمجھیے کہ بیسک ہے ہم سب کی، وہ ہے 5 وقتہ نماز. یعنی آپ دنیا کے سارے کام کریں لیکن نماز نہ پڑھیں تو سمجھے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. نماز یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اور ایمان کے بعد جو سب سے پہلا اعمال کا جو تقاضا ہے وہ نماز ہی تو ہے. تو یہ پابندی کریں اور ساتھ میں وظائف وغیرہ بھی اختیار کریں، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. کیا بات ہے، ماشاء